اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الهاشمي سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم اجمعین من یوم ظلمهم الى یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صلوات پر محمد سورہ مبارکہ فاطر قرآن مجید کا 35واں سورہ اور اس کی آیت نمبر 32 جس کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی، اور اسی آیت کے ذیل میں گزشتہ مجلسوں میں چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا رہا، اس دعا کے ساتھ کہ مالک دو جہاں ہمارے تمام عزاخانوں کی رونق میں اضافہ فرمائے، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرمائے، جو حضرات ان عزاخانوں کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے واجب احترام جناب سید محمد علی نقوی صاحب جنہوں نے اس آستان زہرا کی بنیاد رکھی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز کرے، اور ان کی اولاد جو مسلسل اس کے پروگرام کو سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ درود پڑھ لیجیے محمد والے۔ تو سورہ مبارکہ فاطر کی اس آیت میں ارشاد قدرت ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا ان بندوں کو جنہیں ہم نے خود منتخب کیا۔ بندوں کی 3 قسمیں ہیں، منہم ظالم لنفسہ، کچھ وہ ہیں جو اپنے نفس کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ومنہم مقتصد، کچھ وہ ہیں جو درمیان کے راہ پر اعتدال سے چلتے ہیں، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور کچھ وہ ہیں جو نیکیوں کی طرف تیزی سے قدم بڑھاتے ہیں، ذالک هو الفضل الکبیر، یقیناً یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ گزشتہ شب میں عرض کر رہا تھا کہ سوچنے کی بات ہے کہ ظالم لنفسہ، یہ جو قدرت نے کہا کہ اپنی ذات پر ظلم کر، یہ کون لوگ ہیں جو اپنی ذات پر ظلم کرتے؟ دوسروں پر ظلم کرنے والے بہت ہیں، لیکن اپنی ذات کے ساتھ کون ظلم کرتا؟ ظلم برداشت کرتا ہے، لیکن اپنی ذات کے ساتھ ظلم کون کرتا؟ اور یہ ظلم ہے کیا؟ ظلم کیا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، کسی نے پوچھا کہ مولا ظلم کیا ہے؟ فرمایا کہ جو چیز جس جگہ کی نہ ہو وہاں رکھنا۔ پھر پوچھا عدل کیا ہے؟ کہ میں نے تعریف بیان تو کر دی،
نے کہا مولا آپ نے تو بھی کچھ نہیں کہا. کہا کہ نہیں، جب ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کو بے محل رکھنا تو عدل یہ ہے کہ کسی چیز کو بر محل رکھنا. تو اب ظلم نفس کے ساتھ کیا ہے؟ کون ہے دنیا میں جو اپنے نفس کے ساتھ ظلم؟ انسان کی تخلیق کیوں ہے؟ اگر وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کر رہا ہے تو عدل کر رہا ہے، مقصد تخلیق کو نظر انداز کر رہا ہے تو ظلم کر. مالک نے اسے جس شرف پر فائز کیا تھا، اگر اس شرف کا خیال کر رہا ہے تو نفس کے ساتھ عدل کر رہا ہے، اور اس شرف کو پامال کر رہا ہے تو اپنے پر ظلم کر رہا ہے. ہر وہ انسان کے جو اس جادہ حیات سے ہٹا ہوا ہے جو اللہ نے اس کے لیے معین کی تھی، اور اسی منزل کو سمجھانے کے لیے انبیاء آئے، مرسلین آئے، ہادیان برحق آئے، خاصان خدا آئے. اور میں جیسا کہ گزشتہ شب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا، غور کیجئے جتنے پیغمبر آئے خاندان کے اعتبار سے انتہائی معزز، صورت میں انتہائی حسین، سیرت میں انتہائی پاکیزہ، کردار میں انتہائی بلند، بندگان خدا کے ساتھ معاملات میں انتہائی شائستہ. یعنی وہ تمام اسباب جو ایک انسان کو محبوب القلوب بنائے، جو لوگوں کے لیے اٹریکشن کا سبب بنے، سب اللہ نے عطا کیا. دنیا کے بہترین انسانوں کو اس نے اس لیے منتخب کیا کہ بندوں کو ان کے مقصد حیات سے باخبر کر دو، اور اس راہ میں ہر اذیت برداشت کرو. جو مظالم ان ہادیان برحق نے برداشت کیے ہیں، غور کیجیے گا. میں گزشتہ شب جناب نوح کی مثال عرض کر رہا تھا، 950 برس قوم کی گالیاں سنی. کیا جرم تھا؟ صرف یہ کہتے تھے کہ دیکھو جو تمہاری مخلوق ہے اس کو خالق مت مانو، جو تمہارا خالق ہے اور کائنات کا خالق ہے اسی کو خالق. مگر غور کیجیے گا انسانوں کی کتنی بڑی بدبختی کہ جو جہالت آج سے 8-9 ہزار برس پہلے جناب نوح کے زمانے میں، کروڑوں انسان آج بھی اسی جہالت میں مبتلا، اسی جہالت میں مبتلا. انبیاء کی پہلی جنگ اپنی قوم سے یہی ہوتی تھی کہ جو تمہاری مخلوق ہے اس کو خالق مت مانو، جو تمہارا بھی خالق ہے، کائنات کا بھی خالق ہے، اسی کو خالق مانو. یہ کوئی ایسی بات تھی جس پر جھگڑا ہو؟ لیکن عجیب بات ہے، جب جناب نوح پوچھتے تھے کہ ان بتوں کی تم کیوں پرستش کرتے ہو، ان کو تو تم نے خود بنایا، وہ کیا کہتے نہیں اس پر بات نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے آبا اجداد ہیں. آج 21ویں صدی میں جب انسان علم کے اعتبار سے بہت آگے بڑھ چکا ہے، لیکن انسان کی یہ سوچ ابھی اسی جگہ پر رہا. آج بھی آپ کسی مشرک سے بات کریں کہ تم ان بتوں کو کیوں پرستش کرتے جبکہ تم نے خود بنایا، تو کیا کہیں گے؟ جناب اس پر بات نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے آبا اجداد سے چلا آ رہا ہے. کتنی انسانیت کی تذلیل ہے یہ. قرآن نے کہا کہ ظالم لنفسہ، نفس پر ظلم کرنے والا. آئیے قرآن سے پوچھیں کہ قرآن نے کس چیز کو ظلم عظیم قرار دیا؟ جھوٹ ظلم ہے، چوری ظلم ہے، ڈاکہ زنی ظلم ہے، فریب کاری ظلم ہے، اور بے پناہ ظلم. مگر وہ کون سی چیز ہے جسے قرآن نے ظلم عظیم کہا؟ تو سب کے سامنے سورہ لقمان کی آیت، ان الشرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم. یہ شرک کیوں ظلم عظیم؟ صاحبان دانش کا مجمع غور کیجیے. ظلم اور ظلم عظیم، شرک کو ظلم عظیم کیوں کہا گیا؟
انسان کو اللہ نے کائنات میں اشرف المخلوقات پیدا کیا، اور اسے اتنی عزت دی کہ جب پہلا انسان پیدا ہوا اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں سب سجدہ گزار ہو جائے. اور یہ سجدہ ایسا ناگزیر ہے، جو آج سجدہ کرے گا اس کے ماضی کا ہر سجدہ قابل ہو، اور جو آج سجدے سے انحراف کرے گا اس کے ماضی کا کوئی سجدہ قابل قبول نہیں رہے گا. مشرک کیا کرتا ہے؟ شرک کو کیوں ظلم عظیم کہا گیا؟ مشرک آپ جانتے ہیں کروڑوں کی تعداد میں دنیا، ہر سال دیوالی سے پہلے مٹی سے یا کسی اور چیز سے پتلے بناتے ہیں، انسانی مجسمہ بنا دیتے ہیں. اب کسی کو مرد کی شکل میں بنا دیا تو وہ رام جی ہو جاتے ہیں، کسی کو عورت کی شکل میں بناتے ہیں تو وہ سیتا جی ہو جاتے ہیں، کسی کو پورا کالا پینٹ کر دیتے ہیں تو وہ کالی مائی ہو جاتے ہیں، کسی کو انسانی پیدر بنا کے ایک سونڈ بھی بنا دیتے ہیں تو وہ گنیش جی ہو جاتے ہیں، کسی کا ایک جسم بنا کے اس کی تم بنا دیتے ہیں تو وہ ہنومان جی ہو جاتے ہیں. جب تک بنا رہے ہیں اس وقت تک یہ اس کے کارساز ہیں. پھر پینٹ کرنے کے بعد اچھی طرح رنگ روغن دینے کے بعد مندر میں رکھ دیتے. جب مندر میں رکھ دیا اب اس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اس سے رزق مانگ رہے ہیں، صحت مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، پریشانیوں کا حل مانگ رہے ہیں. کل تک جس کے خود کارساز تھے آج اسے اپنا کارساز مان رہے ہیں. جو عاجز مطلق ہے اسے قادر مطلق کے ہم پلہ مان رہے ہیں، کہ اس قادر مطلق کو سجدہ نہیں کریں گے، اس عاجز مطلق کو سجدہ کریں. یہ انسانیت کتنی بڑی تذلیل ہے. خود کے آگے سر جھکانا انسانیت کی کتنی بڑی تذلیل. چھوٹی سی بات سامنے کی عرض کروں گا آپ کو، زحمت نہ ہو پھر کہ مل کے درود پڑھ لیں محمد والا. اس کائنات میں سب سے کمتر درجہ جمادات کا ہے، جس میں جسم ہے بڑھنے کی صلاحیت نہیں. اس سے بہتر درجہ نباتات کا ہے، جس میں جسم بھی ہے بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے مگر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں. اس سے بہتر درجہ حیوانات کا ہے، جس میں جسم بھی ہے جمادات کی طرح، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے نباتات کے جتنے سے، اور اسے ایک اضافی قوت چلنے پھرنے کی. اس سے بہتر درجہ انسان کا ہے، جس میں جسم بھی ہے جمادات کے طریقے سے، بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے نباتات کے طریقے سے، چلنے پھرنے کی طاقت ہے حیوانات کے ذریعے سے کی طرح سے، اور ایک اضافی قوت عقل ہے، جس کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کل عقل ما عبد بہ الرحمن فاکتسب بہ الجنان. عقل ہی وہ ہے جس کے ذریعے خالق کو پہچانا جا سکتا ہے، نجات کا راستہ حاصل کیا جا سکتا ہے. تو انسان کائنات میں اشرف ہے اپنی قوت عقل کی بنا. انسان اس کائنات میں اشرف ہے اپنی قوت عقل کی بنا، اور عقل کا مرکز اللہ نے اس دماغ کو رکھا. انسانی اعضاء میں پیر بھی ہیں، ہاتھ بھی ہے، پیٹ بھی ہے، سارے اعضاء ہیں، لیکن سب سے بلند سر ہے. اس لیے انسان باقی اعضاء کی قسم نہیں کھاتا، سر کی قسم کھاتا، اسے کہ سر بلند ہے. اس سر کو اللہ نے جوہر عقل کا مرکز قرار دیا. تو انسان کائنات میں سب سے اشرف، اور انسانی اعضاء میں اس کا سر سب سے اشرف. کائنات میں ساری مخلوقات میں انسان اشرف، اور انسان کے جسم میں اس کا سر اشرف. مشرک جب کسی پتھر کے آگے سر جھکاتا تو در حقیقت جو کائنات کا سب سے اشرف ہے
وہ اپنے وجود کے اشرف ترین حصے کو کائنات کی بدترین مخلوق پتھر کے آگے رکھ دیتا ہے. اور جب اس نے پتھر کے آگے اپنا سر رکھا تو قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. یہ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو کہ جو کائنات میں سب سے اشرف ہے وہ اپنے وجود کے بھی اشرف ترین حصے کو، کائنات کی جو سب سے کم تر مخلوق ہے، پتھر اس کے آگے جھکا. اے انسان، میں نے تجھے اتنا برتر بنایا تھا کہ تیرا سر کہیں نہ جھکے، نہ دریا کے آگے جھکے، نہ سمندر کے آگے جھکے، نہ آفتاب کے آگے جھکے، نہ ماہتاب کے آگے جھکے، نہ آگ کے آگے جھکے. کائنات میں کہیں نہ سر جھکے، صرف جھکے رب کی بارگاہ میں. اس لیے کہ مخلوقات میں کسی کے آگے اگر سر جھک گیا تو جھک جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں جو سر جھکتا ہے وہ جھکتا نہیں ہے، بلند ہو جاتا ہے. رب کی بارگاہ میں جتنا یقین کے ساتھ سر جھکے گا اتنا ہی بلند ہو جائے گا. تو قرآن نے کہا منہم ظالم لنفسہ، کچھ وہاں ہے جو اپنے نفس کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، بدترین قسم انسانوں کی. اور یہی جھگڑا ہر پیغمبر کا اپنے قوم سے. حضرت نوح علیہ السلام یا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی فریاد یہی تھی کہ جو تمہاری مخلوق ہے اس کو خالق مت مانو. جو کائنات کا خالق ہے تمہارا بھی خالق ہے، اسی کو آگے سر جھکاؤ. یہ سر اتنا معزز ہے کہ کہیں نہ جھکے سوا ذات واجب کے. اس لیے آپ جب نماز شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. میں نے اپنا رخ اس ذات خالق کی طرف کیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. زمین و آسمان کو پیدا کیا. تو انسان اس کائنات میں سب سے اشرف مخلوق ہے، اور مشرک اپنے اس شرف کی نفی کرتا ہے. شرف کی نفی در حقیقت اپنے وجود کی نفی. انبیاء آئے تاکہ انسان کو اس کے مقصد حیات سے روشناس کرے. ان انبیاء کو اللہ نے کامل ترین منصب پر فائز کیا. آدم کو علم عطا کیا، نوح کو صفوت عطا کی، ابراہیم کو خلت عطا کی، موسیٰ کو ہیبت عطا کی، عیسیٰ کو زہد و تقویٰ عطا کیا. اور جب سارے کمالات کو یکجا کر دیا تو ذات ختمیہ مرتبہ احمد مجتبی محمد کو اپنا محبوب بنا لیا. ہم سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بات انتہائی شرف کی ہے کہ اللہ نے اس پوری کائنات میں جس کو اپنا محبوب بنایا ہمیں اس کا امتی قرار دیا. اور پھر سرکار دو عالم نے اس کائنات میں جو امتیازات سرکار دو عالم کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل ہے. حضور کے علاوہ کسی کے ہر قول کو اللہ نے اپنا قول نہیں قرار، کسی کے ہر عمل کو اپنا عمل نہیں قرار، مگر صرف حضور کے لیے ارشاد فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ تو وحی الہی کی ترجمانی کرتا ہے. گویا جب پیغمبر گفتگو کرے زبان پیغمبر کی ہے، فرمان پروردگار کا ہے. پیغمبر جب بھی گفتگو کرے زبان پیغمبر کی ہے، فرمان پروردگار کا ہے. اب توحید کی باتیں بتائیں تب بھی زبان پیغمبر کی ہے، فرمان پروردگار کا ہے. عدل الہی کو سمجھائیں زبان پیغمبر کی ہے، فرمان پروردگار کا ہے. نبوت کا مرتبہ سمجھائیں زبان پیغمبر کی ہے، فرمان پروردگار کا ہے. انبیاء کے بعد امامت کی منزل سمجھائیں زبان پیغمبر کی ہے، فرمان پروردگار کا ہے. قیامت کے مراتب کو سمجھائیں زبان پیغمبر کی ہے، فرمان پروردگار کا ہے. اپنے ہاتھوں پر کسی کو بلند کریں اور فرمائیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو زبان پیغمبر کی ہے، فرمان پروردگار کا ہے. اور غور کرے دنیا، سورہ انفال میں ارشاد ہوا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے حبیب وہ کنکر جو آپ نے پھینکا تھا در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا تھا، اللہ نے پھینکا تھا. ظاہر اللہ کے ہاتھ نہیں ہے. اے پیغمبر جو کنکر آپ نے پھینکا
وہ در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا۔ گویا جب دشمن کی طرح حضور کنکر پھینک رہے تھے، ہاتھ پیغمبر کا تھا، عمل اللہ کا تھا۔ اب مجھے کہنے دیجئے، غدیر کے موقع پر جب پیغمبر اپنے ہاتھوں پر مولا کو بلند کر رہے تھے تو ہاتھ تو پیغمبر کا تھا، بلندی اللہ عطا کر رہا تھا۔ اور جسے اللہ بلند کر دے اس کی بلندی کو مٹا کون سکتا ہے؟ شاعر نے سچ کہا، فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان۔ یہ ذکر ہمیشہ بلند رہے، ہمیشہ بلند رہے۔ اور سرکار دو عالم نے دنیا سے جانے سے پہلے ہم پر ایک عظیم احسان کیا، ایک عظیم احسان کیا۔ ایسی ذات کو ہمارے سپرد کر کے گئے جس کے پاس آدم کا علم بھی تھا، نوح کی صفت بھی تھی، ابراہیم کی خلت بھی تھی، موسیٰ کی شجاعت بھی تھی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی تھا، یوسف کا جمال بھی تھا، سلیمان کا کمال بھی تھا۔ الریاض النظرہ فی احوال العشرۃ المبشرہ، علامہ محب الدین طبری کی نہایت معتبر کتاب، برادر اہل سنت کے نزدیک انتہائی مستند کتابوں میں سے، جس میں سرکار دو عالم ارشاد فرماتے کہ من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وإلى نوح فی صفوتہ وإبراہیم فی خلتہ وإلى موسیٰ فی ہیبتہ وإلى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب۔ سرکار فرماتے ہیں جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے، جو نوح کو ان کی صفوت میں دیکھنا چاہے، جو ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا چاہے، جو موسیٰ کو ان کی شجاعت میں دیکھنا چاہے، جو عیسیٰ کو ان کے زہد و تقویٰ میں دیکھنا چاہے، اسے چاہیے کہ علی کو دیکھے۔ زبان پیغمبر کی ہے، مگر یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس کی زبان سے جو فرمان نکلے وہ در حقیقت رب کا فرمان۔ اب غور کیجئے، اس حدیث پر غور کرنے سے اندازہ ہو کہ جس انسان نے آدم کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے آدم کا علم تو دیکھا، نوح کی صفت نہ دیکھ سکتا۔ مگر جس انسان نے نوح کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے نوح کی صفت تو دیکھی، ابراہیم کی خلت نہ دیکھ سکا۔ جس انسان نے ابراہیم کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے ابراہیم کی خلت تو دیکھی، موسیٰ کی شجاعت نہ دیکھ سکا۔ جس نے موسیٰ کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے موسیٰ کی شجاعت تو دیکھی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ نہ دیکھ سکا۔ جس نے عیسیٰ کے زمانے میں زندگی گزاری اس نے عیسیٰ کا زہد و تقویٰ تو دیکھا، سابقہ انبیاء کے کمالات نہیں دیکھے۔ مگر جس نے علی کو دیکھا اس نے آدم کا علم بھی دیکھا، نوح کی صفت بھی دیکھی، ابراہیم کی خلت بھی دیکھی، موسیٰ کی شجاعت بھی دیکھی، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بھی دیکھا، سارے انبیاء کے کمالات کو یکجا دیکھا تو ذات علی نظر آئی۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ ہے۔ یہ کائنات صدقہ ہے نہیں مقدس ہستیوں، جیسا کہ آپ حدیث کے سامنے سماعت فرماتے کہ مالی کے دو جہان ہیں، بزم ملکوت کے مقرب فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مبنیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت القصر۔ اے میرے بزم ملکوت کے رہنے والوں، یہ 5 ہستیاں جو آج چادر میں جمع، ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ دریا ہوتے نہ ان کی روانی ہوتی، نہ سمندر ہوتے نہ ان کی طغیانی ہوتی، نہ آفتاب ہوتا نہ اس کی تمازت ہوتی، نہ ماہتاب ہوتا نہ اس کی خنکی ہوتی، نہ ستارے ہوتے نہ ان کی چمک ہوتی، نہ پھول ہوتے نہ ان کی مہک ہوتی، نہ پھل ہوتے نہ ان کی مٹھاس ہوتی، نہ سبزہ ہوتا نہ شادابی ہوتی، کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر پنجتن کی روشنی مقصود نہ ہو۔
پانچ ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ کائنات انہی کے صدقے میں پیدا ہوئی، انہی کے وجود مقدس کی بنا پر باقی۔ چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام فرماتے لولا الامام لساخت الارض، اگر امام موجود نہ ہو زمین کا تختہ پلٹ جائے۔ یہ کائنات پیدا بھی ہوئی انہی کے ذریعے، باقی بھی ہے انہی کے وجود کے صدقے میں۔ اور یہ دنیا اور اس کی ساری نعمتیں، مومن کی منزل کیا ہے؟ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں مومن کی قوت ایمانی کا تذکرہ کرتا۔ غور فرمائیے کیا عظیم فقرہ ہے میرے مولا۔ مولا نے جہاں مومن اور منافق کی تشریح فرمائی، وہاں فرماتے ہیں لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغض ولو سببت الدنیا بجماتها علی منافق علی ان یحبنی ما احب۔ مولا فرماتے ہیں اگر میں اپنی اس تلوار سے مومن کے چہرے پر ضرب لگا کہ زخمی ہو جائے، مجھ سے محبت چھوڑ، زخم کھا لے گا محبت نہیں چھوڑ سکتا، زخم کھا لے گا محبت نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کے برخلاف ولو سببت الدنیا بجماتها علی منافق، اور اگر میں دنیا کی ساری خوبیاں کسی منافق کو دوں کہ یہ لے، ساری دنیا کی نعمتیں لے، مجھ سے محبت کر، ما احبنی، محبت نہیں کر سکتا۔ مومن مجھے چھوڑ نہیں سکتا، منافق مجھ سے محبت کر نہیں سکتا، اس لیے کہ ذالک لمن قضا فانقضا علی لسان النبی الامی فقال یا علی ما یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم اپنے زبان مقدس سے یہ اعلان فرما چکے ہیں، اے علی تم سے محبت صرف مومن کرے گا، تم سے عداوت صرف منافق کرے گا۔ قیامت تک کے لیے میزان دے دی، منافق کو ساری نعمتیں دے دو، ہڑپ کر جائے گا، محبت نہیں کر سکتا۔ مومن کو زخمی بھی کر دو، زخمی بھی کر دو، زخم کھا لے گا، محبت نہیں چھوڑتا۔ 1400 برسوں کی تاریخ گواہ ہے، مومن نے ہر زخم کھایا، محبت بڑھتی چلی، محبت بڑھتی چلی، محبت بڑھتی چلی۔ ہم تو شہر کراچی میں دیکھتے ہیں کہ جس علاقے میں جس جلوس کے لیے خطرہ بڑھ جائے اس کی رونق میں اضافہ ہو جائے، اس کی رونق میں اضافہ ہو جائے۔ اس لیے کہ مومن زخم کھانے کے بعد جدا نہیں ہوگا، مزید قریب ہو جائے گا، مزید قریب ہو جائے گا۔ یہ زخم جو ہمارے دلوں پر لگتے ہیں گواہی دیں گے روز محشر کہ یہ زخم علی کی محبت میں کھایا، یہ زخم حسن کی محبت میں کھایا، یہ زخم حسین کی محبت میں کھایا، یہ زخم آل محمد کی محبت میں کھایا۔ مالک کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس در سے وابستہ کیا، وہ دروازہ جہاں ملائکہ مقربین اپنی حاضری کو شرف سمجھتے ہیں۔ اور علی کی منزل تو کائنات میں اتنی عظیم ہے، نہج البلاغہ میں فرماتے ان آل محمد لا یقاس بہم احد من هذه الامہ۔ یاد رکھو آل محمد کو جو اللہ نے مرتبہ عطا کیا، دنیا کے کسی انسان سے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد ایک عجیب فقرہ فرمایا ان لوگوں کا دوسروں سے کیسے موازنہ کیا جا سکتا ہے جن کے صدقے میں کائنات رس پا رہی ہے۔
جن کے صدقے میں کائنات رس پا رہے ہیں. یہ علی اور اولاد علی کی منزل ہے. علی اور اولاد علی کی منزل ہے. تمام انبیاء و مرسلین کے صفات کا جو مظہر ہے اس کائنات میں وہ اللہ المشکلات مولا کائنات اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب. منافقین کو مولا کا ذکر ہمیشہ ناگوار گزرتا ہے، کبھی خوش نہیں ہو سکتا، کبھی خوش نہیں ہو سکتا. اور جہاں موقع ملے وہ اس کے خلاف کوئی نہ کوئی نخرہ اندازی ضرور کرے. یہاں تک کہ خود کوفہ میں جب میرے مولا حاکم اعلیٰ تھے، کچھ لوگوں نے سازش کی کہ چلو آج ایک جھوٹا جنازہ بنا کے مولا سے نماز تاکہ کہنے کا موقع ملے دیکھا علی کو تو یہ بھی خبر نہیں کہ یہ زندہ انسان کی نماز جنازہ پڑھا. چنانچہ ایک خاتون کے پاس گئے، کہا ہم تمہارے جوان کو تھوڑی دیر کے لیے جنازے کی شکل میں لے جائیں، نماز پڑھوائیں گے، اس سے پیسے کی لالچ بھی دے، اتنی رقم تمہارے حوالے کر دیں. اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے کفن پہن لے گا، نماز ادا ہو جائے گی، اس کے بعد تو ماشاءاللہ ایک بڑی رقم میرے پاس آنے والی. اجازت دی تھی اس نے. لوگوں نے جنازہ تیار کیا، مولا کی خدمت میں یا علی اس کی نماز پڑھ دی. فرمایا دیکھو وارث کی اجازت کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. اس کے وارث کون ہے؟ کہا مولا اس کی ماں ہے. کہا بلائے دے اس کو. آ گئی، پوچھا تو اجازت دیتی ہے کہ میں تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا؟ کہنے ہاں مولا اب کیا کریں، اللہ کا فیصلہ یہ. پھر پوچھا تو پسند کرے گی کہ علی تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا؟ کہنے مولا اب تو اللہ کا فیصلہ ہے تو میں کیا کر سکتا. تیسری مرتبہ آپ نے مزید سخت لہجے میں سوال، کیا تجھے یہ بات قبول ہے کہ علی تیرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دے؟ اب اس نے ڈری ہوئی آواز میں کہا کہ ہاں مولا. مولا نے تکبیر شروع کی. جب نماز مکمل کی فرمایا لے جاؤ دفن کرو. اب وہ منافقین جو جنازہ تیار کر کے لائے تھے آگے بڑھے کہ ابھی ہم چادر ہٹاتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں کہ علی نے ایک زندہ انسان کو نماز پڑھا. مگر جب چادر ہٹائے دیکھا وہاں پر پتھر ہو چکا تھا. اب تو خاتون جس کا بیٹا تھا گڑ گڑاتی ہوئی حضور مولا کی خدمت میں حاضر ہوئی. مولا یہ کیا غضب ہوا؟ میرا بیٹا جوان تھا، تندرست تھا، توانا تھا، اسے کوئی بیماری نہیں تھی. ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا تھا کہ بیٹے پر نماز جنازہ پڑھوا دیں گے اور پھر مجھے کچھ رقم دیں گے. مجھے کیا معلوم تھا؟ مولا نے پوچھا کیا میں نے تجھ سے بار بار یہ سوال نہیں کیا کہ میں تیرے بیٹی کی نماز جنازہ پڑھا دوں؟ اس نے کہا ہاں مولا آپ نے فرمایا تو ضرور، مگر میں کیا سمجھتی تھی کہ کسی کے نماز پڑھنے سے میرا بیٹا مر جائے گا. مولا نے فرمایا کیا تو نہیں جانتی اللہ اپنے ولی کی نماز کو باطل نہیں کرے گا؟ اللہ اپنے ولی کی نماز کو باطل نہیں کرے گا. میرے نماز شروع کرنے سے پہلے اس کی روح جسم سے نکل چکی تھی. اب مولا کے قدموں پر گر پڑی، کہنے لگی یا علی اگر اللہ نے آپ کی خاطر اسے موت دی ہے تو آپ ہی کی خاطر اسے حیات بھی دے گا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں بعض مورخین کہ مولا نے کہا کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، لے جاؤ دفن کر. مگر بعض کتابوں میں بات موجود ہے کہ مولا کو رحم آئے، 10 سے دعا بلند کر دی. اے پالنے والے یہ خاطی بندے تیرے ولی کا امتحان ہے. جس علی کی خاطر تو نے اسے موت دی تھی اسی کی علی کی خاطر اسے حیات عطا. ادھر مولا کی دعا چلی، ادھر اس بندے کے جسم میں جنبش پیدا ہو اور یہ کہتا ہوا اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی حجت اللہ.
قرآن کی شان یہی ہے. بے شک بے شک. جب قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اطاعت کرو صاحبان امر کی. جابر بن عبداللہ انصاری نے سرکار دو عالم سے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم نے اللہ کو پہچانا، اس کی عبادت کی، آپ کو بحیثیت رسول پہچانا اور آپ کی اطاعت کی. فمن ہم اولو الامر الذین فرض اللہ علینا طاعت، وہ اولو الامر کون ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے ہم پر فرض کرا؟ تو سرکار نے فرمایا ہم اولیائی و اوصیائی و خلفائی، اولہم علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی. اے جابر، وہ میرے اوصیاء ہیں، میرے خلفاء ہیں، میرے جانشین ہیں، میرے نائب ہیں، میرے وزیر ہیں، میرے وزیر ہیں. ان میں پہلے علی ہیں، پھر حسن ہیں، پھر حسین ہیں، پھر علی ابن الحسین ہیں، پھر محمد ابن علی. یہاں پہنچ کر فرمایا اے جابر، میرے اس 5ویں فرزند سے تمہاری ملاقات ہوگی، جب ان کی خدمت میں جانا تو میرا سلام کہہ دینا. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. میرا سلام کہہ دینا. غور کیجئے گا، پیغمبر سلام کہلا رہے ہیں. آج بعض دنیا کے انسانوں کو یہ تردد ہوتا ہے کہ ہم اپنے امام کو سلام کیوں کہتے ہیں. آؤ دنیا والوں، غور کرو، جس ذات کو پیغمبر نے سلام کہلایا ہو اسے سلام کہنا سنت ہوگا یا بدعت ہوگا؟ پیغمبر نے اپنا سلام مجھے بھیجا ہے. دنیا کا کروڑوں سلام پیغمبر کو پہنچتا ہے، اور پیغمبر جسے اپنا سلام کر رہے ہیں وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے ایک ایک امام کا نام لیا. ثم جعفر ابن محمد ثم موسى ابن جعفر ثم علي ابن موسى ثم محمد ابن علي ثم علي ابن محمد ثم الحسن ابن علي ثم من اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. سبحان اللہ. اے جابر، ان کے بعد جعفر صادق ہوں گے، پھر موسی کاظم ہوں گے، پھر علی رضا ہوں گے، پھر محمد تقی ہوں گے، پھر علی نقی ہوں گے، پھر حسن عسکری ہوں گے. آخر میں وہ ہوگا جس کا نام میرا نام ہے، جس کی کنیت میری کنیت ہے، جس کا مشن یہ ہے کہ جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی وہ اسے عدل سے بھر. یہاں پر ایک روایت ہے فخر الدین رازی کی، صاحبان دانش کا مجمع، غور کیجیے. فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ قرآن نے اطاعتیں 3 فرض قرار دی، لفظ 2 رکھے. اطاعتیں 3 ہیں، لفظ 2 ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اطاعتیں 3 لازمی قرار دی، اللہ کی، رسول کی، صاحبان امر کی. مگر لفظ 2 ہیں، ایک اطیعوا اپنے لیے، ایک اطیعوا رسول اور اولی الامر کے. صاحبان دانش کو غور کیجیے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کی اطاعت بحیثیت خالق تھے اس لیے اس کی لفظ الگ رکھی، اور ایک لفظ اطیعوا میں رسول کا بھی تذکرہ ہے، اولی الامر کا بھی تذکرہ ہے. فخر الدین رازی کہتے ہیں اگر رسول سے زندگی میں کسی وقت خطا کا امکان ہوتا تو اللہ ان کی ایبسلوٹ اطاعت کو فرض نہ قرار. اگر رسول سے کسی وقت بھی کسی خطا کا امکان ہوتا تو اللہ ان کی اطاعت کو ایبسلوٹ لازمی نہ قرار دے. اس کے ایبسلوٹ اطاعت اسی کی ہو سکتی جس سے غلطی کا امکان نہ ہو. اب اس کے بعد فرماتے کہ جیسی اطاعت رسول کی ہے ویسی اولی الامر کی ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے رسول سے کسی خطا کا امکان نہیں ہے، اولی الامر سے بھی کسی لفظ کا امکان نہیں ہے. اور اب نام مناسب نہ ہوگا اگر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی روایت امام حسن مجتبی سے کسی نے پوچھا مولا ای شیء اشد خلق اللہ، اللہ کی مخلوقات میں ٹھوس چیز کون؟
فرمایا اشد شیء خلقہ اللہ الحجر، جو چیزیں اللہ نے انتہائی ٹھوس بنائی ہیں ان میں ایک پتھر ہے. واشد من الحجر الحدید، لیکن پتھر سے زیادہ طاقت لوہے میں ہے جو اس پتھر کو تراش دیتا. واشد من الحدید النار التي تذیب الحدید، مگر یاد رکھو لوہے سے زیادہ طاقت اس آگ میں ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی. واشد من النار الماء الذي يطفئ النار، لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ آگ سے زیادہ طاقت پانی میں ہے جو آگ کو بھی بجھا دیتا. کیا کہنے روایت اور آگے بڑھتی ہے. واشد من الماء السحاب الذي يحمل الماء، لیکن پانی سے زیادہ طاقت اس بادل میں ہے جو پانی کو اپنے دوش پر لیے پھرتا ہے. واشد من السحاب الهواء الذي يرسل السحاب، لیکن بادل سے زیادہ طاقت اس ہوا میں ہے جو بادل کو اڑاتی پھرتی. واشد من الهواء الملك الذي يرسل الهواء، اور ہوا سے زیادہ طاقت اس فرشتے میں ہے جو ہوا کو چلانے پر مامور ہے. اگلا فقرہ واشد من ذلك الملك ملك الموت الذي يميت ذلك الملك، مگر فرشتے ہوا سے زیادہ طاقت فرشتے موت میں ہے جو فرشتے ہوا کو بھی مار ڈالے. اب راوی نے سوچا کہ ہاں یقیناً فرشتے موت سے بڑھ کر کسی کی طاقت ہو سکتی. امام نے کیا فرمایا؟ واشد من ملک الموت الموت الذي يميت ملک الموت، لیکن یاد رکھو فرشتے موت سے زیادہ طاقت خود موت میں ہے جو فرشتے موت کو بھی فنا کر دے گی. اب راوی نے سوچا کہ ہاں موت سے بڑی کوئی طاقت نہیں، مگر امام نے کیا فرمایا؟ واشد من الموت امر اللہ الذي يميت الموت، مگر یاد رکھو موت سے زیادہ طاقت اللہ کے امر میں ہے. اللہ کے امر میں ہے جو موت کو بھی فنا کر دے گا. تو جب موت سے زیادہ طاقت امر الہی میں ہے تو اولی الامر وہی تو ہوگا جس کا موت پر بھی اختیار ہو، حیات پر بھی اختیار ہو. آواز بلند نعرہ سلام. واشد من الموت امر اللہ، کیا کہ اللہ کا امر موت پر غالب ہے. تو امر وہی ہوگا جو حیات پر بھی غالب ہو، موت پر بھی غالب ہو. اب اگر امام کسی مردے کو مخاطب کرے اور وہ ان سے گفتگو کرے، تعجب نہ کرنا، تعجب نہ کرنا. اسی کے مالک کے دو جہاں نے اپنے اختیار کا نمائندہ بنا کر بھیجا، اپنے اختیارات کا نمائندہ بنا کر بھیجا، اور قرآن اس کی تائید کرتا. جناب عیسیٰ پیغمبر سے قبل کے انبیاء میں آخری نبی جنہیں اللہ نے زندہ رکھا ہے. فلک کے چہاروں پر ایک عیسائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جناب آپ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کے آخری امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ زندہ ہے، وہ کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ میں نے کہا آپ لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہے وہ کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ کہ اللہ نے ان کو جہاں جہاں رکھا. میں نے کہا جس طرح اللہ نے اس نبی کو جہاں جہاں رکھا اسی اللہ نے اس امام کو جہاں جہاں رکھا. اور ایک وقت آئے گا جب ہمارا امام بھی آئے گا اور عیسیٰ بھی آئیں گے، پھر دیکھ لینا ماموم کون ہوگا، امام کون ہوگا. اگر عیسیٰ جیسا نبی ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھے تو سمجھ لینا کہ عیسیٰ جیسے نبی میں اور امام میں، ہمارے امام میں وہی فرق ہے جو ایک ماموم میں اور ایک امام میں ہوا کرتا. تو مالک نے جسے اس کائنات میں اتنا مرتبہ عطا کیا، ایسا مرتبہ جو کسی کو حاصل نہیں، تو مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام
کہ جن کو اللہ نے حیات پر بھی اختیار دیا ہے، موت پر بھی اختیار۔ تو حضرت عیسیٰ کے لیے قرآن میں بات موجود ہے کہ اگر کسی نابینا کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دے بینا ہو جاتا، اپاہج کے جسم پر ہاتھ پھیر دے صحیح سالم ہو جاتا، قبرستان میں کسی مردے کو مخاطب کرے زندہ ہو جاتا۔ تو اگر حضرت عیسیٰ کسی مردے کو مخاطب کرے اور زندہ ہو جائے اور مسلمان اسے تسلیم کر لیتے، تو اگر مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں جائیں اور کسی مردے کو مخاطب کرے اور وہ جواب دے تو تعجب کیوں کرتے ہیں؟ صحیح۔ یہ فخر عیسیٰ بھی ہے، فخر موسیٰ بھی ہے۔ سارے کائنات کے جتنے کمالات ہیں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنے کمالات مختلف انبیاء کو متفرق طور پر دیے تھے، وہ سارے کے سارے کمالات اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا کیے۔ اور جو کچھ اللہ نے کمالات حضرت پیغمبر کو عطا کیے، سرکار دو عالم نے دنیا سے جانے سے پہلے وہ سارے کمالات مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ اور جس کا اعلان ان لفظوں سے ہوا، ولایت ایک عجیب منزل ہے، بہت عظیم منزل۔ سرکار دو عالم جو فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ وہ اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ کی طرف سے جو کمالات اب تک محمد مصطفیٰ کے تھے، آج سے وہ سارے کمالات علی مرتضیٰ کی ذات گرامی منظر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی مرتضیٰ کی ذات گرامی منظر ہے۔ مالک دو جہاں کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں علی اور اولاد علی سے وابستہ کرا۔ بے شک بے شک۔ ظاہر کا چھٹی کے شب نہیں ہے، آخری جملہ کی ضرورت۔ میں صاحب سے پہلے ایک بات ارشاد ارشاد۔ دنیا والوں کو جب بھی کوئی مشکل کا سامنا ہوا، کیا کہنا؟ اگرچہ آل محمد کو ان کا حق نہیں دینے کی، لیکن جب بھی مشکلات میں گرفتار ہوئے تو یا علی کا دروازہ نظر آئے یا اولاد علی کا دروازہ۔ بے شک بے شک۔ خلیفہ وقت نے 17 بار کہا کہ لولا علی لہلک، اگر علی نہ ہوتے تو میں تو ہلاک ہو کر رہتا۔ اور امام اعظم جناب ابو حنیفہ نے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام اعلان کیا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی کے وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے چھٹے امام کی خدمت میں گزارے تو میں یقیناً ہلاک ہو جاتا۔ اب دنیا ان 2 باتوں کو محفوظ کر لے۔ ایک وقت میں خلیفہ وقت نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو کر رہ جاتا۔ دوسرے وقت میں فقیہ شہر نے کہا اگر اولاد علی نہ ہوتی تو میں ہلاک ہو کر رہ جاتا۔ گویا دنیا نے اعتراف کر لیا وفات پیغمبر کے بعد 2 سلسلے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا ہے۔ غیروں کا راستہ ہلاک ہونے والوں کا راستہ ہے، ہلاکتوں سے بچانے والے علی ہیں، اولاد علی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ ہلاکتوں سے بچانے والے علی ہیں، اولاد علی ہیں۔ یہی دنیا کی ہلاکت سے بچانے والے، یہی آخرت کی ہلاکت سے بچانے والے۔ بے شک بے شک۔ من یحضر بالقبر غیر علی، کون ہے علی کے علاوہ جو قبر میں بھی تمہارا مددگار؟ بے شک۔ یہ صرف میرا مولا ہے جس نے ضمانت دی کہ میرے بن جاؤ، میں یہاں بھی ضامن ہوں وہاں بھی ضامن، بے شک بے شک۔ قبر میں بھی ضامن، پورے صراط پر بھی ضامن، حساب و کتاب میں بھی ضامن، میزان میں بھی ضامن۔ کوئی نہیں ہے اس کائنات میں جو ایسی ضمانت لے سوائے میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ برائے خوشنودی امیر المومنین علیہ السلام بلند تر صلوات۔ صلی اللہ یہ دنیا بھی باقی ہے انہی کی بنا پر، اور
دین کا ہر چراغ روشن ہے بے شک اسی خاندان کی عظیم قربان. بے شک ہم یہ مجالس منعقد کرتے ہیں در حقیقت دلوں کا نذرانہ ہے جو آل محمد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بے شک یہ مجالس زندہ رہیں گی، ان کی رونقوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. بے شک یہ ماتم کی صدائیں بلند رہیں گی، یہ جلوس اٹھتے رہیں. غور کیجئے گا، آج سے 25 برس پہلے جب میں پہلی مرتبہ امریکہ آیا تو شاید پوری مملکت کے اندر 8.5 امام بارگاہیں تھیں. 8.5 8 باقاعدہ تھی. ایک صاحب نے اپنے گھر کو امام بارگاہ بنا رکھا. مگر آج دیکھیں اس مملکت میں 100 سے زیادہ امام بارگاہ زیادہ جہاں حسین ابن علی کا تذکرہ ہو رہا ہے. بے شک بے اور شک جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا ویسے ویسے عزا خانے کی اضافہ ہوتا چلا جائے، ان کی رونقوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، شہروں سے جلوسوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے، ماتم داروں کی توفیقات میں اضافہ ہوتا چلا جائے، ماتم کی صدائیں بلند سے بلند تر ہوتی چلی. اس لیے کہ ان سب کی بنیاد ثانی زہرا نے رکھی. ثانی زہرا نے کچھ اس شان سے بنیاد رکھی ہے. اب قیامت تک یہ سلسلہ رکنے والا نہیں بلکہ دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا. شبیر بہرحال ثانی زہرا نے مجلسوں کی بنیاد شام میں رکھی. اللہ اکبر، وہ کیسا وقت ہو جب علی کی بیٹیاں محمد کی نواسیاں قیدیوں کی شکل میں درباروں میں پیش کیا. چوتھے امام نے اپنے واقعے کے بعد کربلا کے بعد 34 سال زندگی گزاری، مگر جب بھی کوئی امام کی خدمت میں آیا اس نے امام کو روتے ہوئے کسی نے عرض کیا مولا کب تک روئیے گا؟ امام نے فرمایا تم نے انصاف نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا نظروں سے دور ہو گیا تھا، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. میرے سامنے تو 18 جوانان بنی ہاشم ایک دوپہر میں شہید کر دیے گئے، میں کیسے نہ رو. راوی نے عرض کی مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے، بس یہ سننا تھا. امام نے سینے پر ہاتھ رکھا، ایک چیخ ماری اور بڑی دیر تک روتے رہے. راوی نے عرض کی مولا اگر مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. امام نے فرمایا نہیں تم نے گستاخی تو نہیں کی مگر مجھے ایک بات یاد آ، تم نے کہا کہ شہادت آپ کی میراث ہے. یقیناً شہادت ہماری میراث ہے. میرے دادا بھی شہید ہوئے، میرے چچا حسن مجتبیٰ بھی شہید ہوئے، میرا بابا حسین بھی شہید ہوا، عباس دلاور بھی شہید ہوئے، اکبر جواں بھی شہید ہوا، اون محمد جیسے شہزادے شہید ہوئے، قاسم جیسا نونہال شہید. اے شخص یقیناً شہادت ہماری میراث ہے مگر ذرا انصاف سے بتانا کیا یہ بھی ہماری میراث تھی؟ محمد کی نواسیاں علی و فاطمہ کی بیٹیاں بازاروں میں لے جائیں، درباروں میں پیش کی جائے. سروں پر چادریں نہیں ہیں، راستے کا غبار ہے جو سر پر پڑا. اور جب کوئی پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، رو کر فرماتے تھے الشام الشام الشام، شام میں ہم پر سب سے زیادہ مصیبت. راوی نے پوچھا مولا شام میں کون سی ایسی مصیبت تھی جس کا اتنا ذکر فرماتے؟ فرمایا اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی کہ خاندان رسالت کی بہو بیٹیوں کو حاکم کے دربار میں پیش کیا. جب لٹا ہوا قافلہ ان بیبیوں کا دربار یزید میں پیش کیا گیا، سروں پر چادریں تو نہیں تھی، ہاں راستے کا غبار پڑا تھا جو ان کی مظلومیت کا اعلان کر رہا تھا. اللہ اکبر. یزید نے شمر سے کہا اے شمر کن کنیزوں کو لے کر آ گیا؟ اس نے کہا انہیں کنیزیں نہ کہنا، ان میں محمد کی نواسیاں، ان میں علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. اور اس کے بعد اس ملعون نے ایک ایک بی بی کا تعارف کرانا شروع کیا.
میں نہیں سمجھتا کہ زینب کے دل پر کیا قیامت گزر رہی ہو جب شرابی کے سامنے بیویوں کا نام لیا جا رہا تھا۔ روایت کہتی ہے کہ شمر نے یزید نے شمر سے کہا، اے شمر، میں نے سنا ہے کہ علی کی بڑی بیٹی علی کے لہجے میں گفتگو کرتی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ساری بیویوں نے زینب کو اپنے حلقے میں لے لیا ہے۔ اے شمر، ذرا ساری عورتوں کو الگ کر دے تاکہ میں زینب کو مخاطب کر سکوں۔ ہائے میری شہزادی، ہائے علی کی بیٹی پر کیا قیامت گزری کہ شرابی مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا۔ اب شمر ملعون تازیانہ لے کر آگے بڑھا، ایک بیوی کے پاس جاتا ہے، تازیانے سے ضرب لگاتا ہے، زینب سے جدا کر دیتا ہے۔ ایک بیوی کو جدا کر دیا، مگر ایک بیوی ایسی تھی جس نے وہ زمانہ بھی دیکھا تھا جس میں پیغمبر شہزادی کے دروازے پر آتے تھے، سلام بھی کرتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ یہ کون ہے؟ جناب فضہ ہے۔ جب انہوں نے شمر کو آتے میں دیکھا، جناب زینب سے نپٹ گئی۔ اب شمر ملعون فضہ کے قریب جانا چاہتا ہے۔ جناب فضہ نے دربار پر نگاہ کی، 700 حبشی جوان نظر آئے۔ جناب فضہ نے قوم حبش کے جوانوں کو مخاطب کیا، اے قوم حبش کے جوانوں، ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تم دیکھ رہے ہو اور یہ نامحرم ہم پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ حبشی دستہ بگڑ گیا۔ اس نے یزید سے کہا، اے یزید، شمر کو روک لے، اگر فضہ پر ہاتھ اٹھایا ہماری تلواریں کھنچ جائیں گی، دربار میں خون کی ندی بہنے لگے گی۔ یزید نے شمر کو روک دیا، اے شمر، فضہ پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ عجب نہیں جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا ہوگا۔ اے نانا، اے نانا، فضہ کی حمایت میں پورا دربار اٹھ کھڑا ہوا، مگر ہائے سکینہ، ظالموں کے آپ کی نوازیاں تازیاں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ہائے زینب، ہائے زینب، ہائے شاہ، اے پالنے والے ہماری اس عزاداری کو قبول فرما، بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، جن مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھی گئی ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما، انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرما، اس عزاخانے کی حفاظت فرما، جو لوگ اس کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ واجب احترام محمد علی نقوی صاحب جو اس ادارے کے بانی ہیں میرے مالک، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مراتب عطا فرما، حاضرین کو ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما، ہم سب کو محمد و آل محمد کے فرما برداروں میں شمار فرما، عراق میں جو داعش مسلط ہے ان درندوں کا خاتمہ فرما، ہمارے مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، اے میرے مالک ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے سرکار سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ یا حسین
حسین یا 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 حسین تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب 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 تو آ جاؤ شہنشاہ وفا رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں لٹ گئی ثانی زہرا کی ردا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا 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 شمر نے مارے تماچے اے میرے گالوں پہ کھڑکیاں دے کے اٹھایا ہے مجھے کھڑکیاں دے کے اٹھایا ہے مجھے بابا کی لاش پہ رونے نہ دیا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا 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 کین کر سب تیر گائے اور جلائے خیمے ایسے لوٹا ہے مسلمانوں نے ایسے لوٹا ہے مسلمانوں نے نہ کیا آل محمد کا حیا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا 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 تم کو عباس کی طاقت پہ بھروسہ تھا بہت قید ہونے سے بچا لے تم کو قید ہونے سے بچا لے تم کو آگے یہ شمر نے زینب سے کہا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ
رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا، سج گئی قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر وہ بلا، ماں ادھر بیٹے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، چھینتا تھا شمر چادر اور زینب بار بار، اپنی چادر کے محافظ کو بلاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی، خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر، خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر، خون دل عباس کا سب بہہ گیا رن میں مگر، دل میں بس کی آس زینب کی رضا کی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی، اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی، اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی، اے مسلمانوں تمہاری غیرتیں کیا ہو گئی، تم تماشائی تھی زینب منہ چھپاتی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی، مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد، مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد، مادر اصغر نہ بیٹھی سائے میں اصغر کے بعد، سائے میں آئی تو زندہ لاش باقی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی، کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، ہر تماچے پر سکینہ منہ پہ رکھ کر ننھے ہاتھ، ہر تماچے
افساروں کے غازی کو دکھاتی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی. کیا رہا خیموں میں شے کے ایک اداسی رہ گئی. صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی. حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر. عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر. حسن کے تیر بدن میں حسین تیروں پر. عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر. عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر. حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون گلتے ہوئے. حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون گلتے ہوئے. سکینہ دیکھتی ہے خواب کو تلے خنجر. عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر. عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر. نہ جانے دیکھے ہے زینب نے دشت میں کیسے. نہ جانے دیکھے ہے زینب نے دشت میں کیسے. حسن کے ٹکڑے جگر کے کبھی حسین کا سر. عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر. عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر. حسن جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے. حسن جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے. حسین جاتے ہوئے چومتے رہے چادر. عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر. عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر. حسن کے بیٹے کے امت نے کر دیے ٹکڑے. حسن کے بیٹے کے امت نے کر دیے ٹکڑے. حسین لاتے ہیں ٹکڑے وہ سارے جل جل کر. عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر. عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر. ادھر حسن کے جنازے پر پھول تیروں کے. ادھر حسن کے جنازے پر پھول تیروں کے. ادھر حسین کے لاشے کی نظر ہے پاتھر. عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر. عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر. ادھر حسن کا جنازہ گرایا گلیوں میں. ادھر حسن کا جنازہ گرایا گلیوں میں. سر حسین پھرایا گیا ادھر در در. عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر. عجیب حال میں ہے فاطمہ
فاطمہ کے دونوں پہ سر یا حسن یا حسین مولا حق امام 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 یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار 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 تھا اور شام کا بازار تھا اور کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شیخ پلی 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 جس کی بن کے جلے منہ پر دماغوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے چادر چھنی خیمے جلے چادر چھنی خیمے جلے چادر چھنی خیمے جلے چادر چھنی خیمے جلے واپس کے پرچم تلے رو کر گئے یہ بیویاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 وہ اصغر بے شیر تھا 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 اور حرملہ کا تیر 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 تھا ننھا گلا کیوں کر کٹا لرزی زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین